واحد انسان ایسا ہے جس کو پیدا کرتے ہی اللہ نے اس کے وجود میں جستجو کا مادہ رکھا ہے، تلاش کا مادہ رکھا ہے، ڈھونڈنے کا مادہ رکھا ہے، طلب کا مادہ رکھا ہے، سوال کا مادہ رکھا ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، ابھی جب عید آنے لگی تو میں نے کہا بیٹا عید آئے گی، عید مجھے کہنے لگا عید آئے گی، چھوٹا سا ہے، میں نے کہا ہاں عید آئے گی، مجھے کہنے لگا یہاں آئے گی، میں نے کہا ہاں یہاں آئے گی، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہاں تک جاتا ہے، مجھے کہنے لگا گاڑی پہ آئے گی، میں نے کہا ہاں گاڑی پہ آئے گی، مجھے کہنے لگا ادھر سے آئے گی، میں نے کہا ہاں ادھر سے آئے گی، اچھا اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوں گے، کیسی آئے گی، اس کو جستجو کہتے ہیں۔ یہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، گاڑی پہ آئے گی، اس کو جستجو کہتے ہیں۔ بچہ کتنے سوال کرتا ہے، ماما یہ کیا ہے، پاپا یہ کیا ہے۔ ہم جب چھوٹے سے تھے کتنے سوال کرتے تھے، ہمارے والدین کتنا بتاتے تھے، بیٹا یہ ہے، بیٹا یہ ہے، بیٹا یہ ہے۔ ہمارے بچے کتنے سوال کرتے ہیں، پاپا کیا ہے، ماما کیا ہے۔ اس کو جستجو کہتے ہیں، اس کو سوال کہتے ہیں، اس کو طلب کہتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ نے یہ جستجو کا مادہ مجھ اور آپ میں رکھ کے کہا جاؤ اب میری جستجو کرو، جاؤ اب میری طلب کرو، جاؤ اب مجھے ڈھونڈو۔ ہم نے کہا یا اللہ تیری جستجو تو کریں گے، ہم تجھے ڈھونڈیں گے بھی صحیح، ہم تجھے طلب بھی کریں گے، لیکن تو آئے گا کیسے؟ ہم نے تجھے دیکھا کبھی نہیں، ہم نے تجھے سنا کبھی نہیں، ہم نے تیری آہٹ محسوس کبھی نہیں کی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تو ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو گویا اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے رات گزر جاتی ہے، دیکھتے نہیں ہو، چلتے چلتے عمریں گزر جاتی ہیں، دیکھتے نہیں ہو ایک پانی کا قطرہ ہے، انسان کے پیٹ میں جائے تو زندگی بنتا ہے، وہی پانی کا قطرہ ہے، سانپ کے پیٹ میں جائے تو زہر بنتا ہے، وہی پانی کا قطرہ ہے، زمین جذب کر لے تو درخت اگ آتے ہیں، وہی پانی کا قطرہ ہے، زمین اندر لے لے تو بڑے بڑے خوبصورت درخت اگاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو ایک پانی کے قطرے سے زندگی دے دے، ایک پانی کے قطرے سے زہر بنا دے، بکری کے پیٹ میں پانی کا قطرہ جائے اسے دودھ بنا دے، ایک پانی کے قطرے سے درختوں کو اگا دے۔ یہ کون ہے جو نظام بدلتا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم اپنی مرضی سے ایک درخت کا پتا اگا نہیں سکتے تھے۔ الہ مع اللہ، میرے ساتھ کوئی اور اللہ ہے جو پانی کے قطرے سے زندگیاں دے، جو پانی کے قطرے سے زہر بنائے، جو پانی کے قطرے سے دودھ بنائے، جو پانی کے قطرے سے درختوں کو اگائے؟ یہ کون ہے جس کی بادشاہیاں ہیں، جس کا عروج ہے، جس کا دبدبہ ہے، جس کی مشیت ہے؟ یخلق ما یشاء یفعل ما یشاء وما تشاءون الا ما یشاء، جو چاہتا رہا وہ ہوتا رہا، جو سوچتا رہا وہ ہوتا رہا۔ کسنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں تمہیں اس کائنات کی رگ رگ میں، تمہارے ہاتھ کے پکڑنے میں، تمہارے دل کے دھڑکنے میں، تمہاری زبان کے بولنے میں، تمہاری آنکھوں کی بصارت میں، کائنات کی رگ رگ میں اپنا ہونا اتنا دکھاؤں گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں حتی یتبین انہ الحق، یہاں تک کہ تمہارا دل کہہ دے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ بات سمجھے، میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تجھے ڈھونڈے، کہاں ایک راستہ ہے، وہ راستہ لے لو تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ دیکھو بہت توجہ چاہوں گا، یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ علماء کی میں تھوڑی توجہ چاہوں گا، میں اپنے بھائیوں کی بھی توجہ چاہوں گا، صرف سمجھائیں۔ حضرت کبھی آپ نے غور کیا، میرا یونیورسٹی میں پڑھانا ہوتا ہے، کالجز میں بھی جانا ہوتا ہے، اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے، مجھے کئی مرتبہ اساتذہ کہتے ہیں کہ کبھی والدین گھر نہیں آتے، مطلب ہمارے کالج میں نہیں آتے، ہمارے سکول میں نہیں آتے، لیکن جب ان کا بچہ آتا ہے پھر ہم سے آ کے پوچھتے ہیں بچہ کیسا ہے، پیپر دکھاؤ، رجسٹر دکھاؤ، ہوم ورک کیسا کیا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سہولت ڈھونڈی جائے، اس کے لیے عافیت ڈھونڈی جائے۔ اللہ نے اس دنیا میں اور اس کائنات میں سب سے زیادہ لاڈ جس سے کیا ہے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میں بہت سمجھانے کے لیے توجہ چاہوں گا۔
अपना प्यारा भेजना था, अपना प्यारा भेजना था, जिसके चेहरे को बयान करते रहे, जिसकी जुल्फों को बयान करते रहे। ये उलमा बैठे हैं, अनस की एक अजीब रिवायत है। हज़रत अनस कहते हैं नबुव्वत के गालों से, हुजूर की गालों से ऐसा नूर निकलता था, जब हुजूर कमरे में तशरीफ लाते थे तो दीवार रोशन हो जाया करती थी। अल्लाहु अकबर, दीवार रोशन हो जाया करती थी। हजरत शीमा हुजूर की रजाई बहन है। मैं वो बात अर्ज करने से पहले रजाई बहन है। एक दिन हलीमा ने कहा, ये इनकी बेटी है, कि आज मैं बकरियां नहीं चराती, बेटा तुम बकरियां जाके चरा के आओ। इसने कहा माँ चली तो जाऊंगी, लेकिन ये मेरे भाई मोहम्मद को साथ भेज दे। हुजूर की छोटी सी उम्र थी, ये इनको खिलाती थी। कहा बेटा भाई संभालोगी या बकरियां चराओगी? कहा माँ अगर भाई नहीं भेजती तो फिर मैं भी नहीं जाती, अगर भाई नहीं भेजती मेरा छोटा यानी मोहम्मद तो मैं भी फिर नहीं जाती। कहा अच्छा ले जाओ, लेकिन ख्याल करना, ले जाओ, छोटा सा है, ये बड़ा अच्छा लगता है, इसका ख्याल करना। कहा माँ मैं ख्याल करूंगी। बकरियों को साथ लिया और हुजूर को उठाया और बकरियां चराने चलेंगे। उलमा ने किताबों में लिखा है थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। कि बेटा क्या हुआ? बकरियों ने चर लिया। कमा आज दो काम बड़े अजीब हुए। का क्या हुआ? कमा एक पहला ये हुआ कि मैं बकरियों को जब लेके गई और मेरा भाई मोहम्मद मेरे साथ था, वो बकरियां जो सारा दिन दूर दूर से चर के आती थी, माँ मैंने देखा जमीन ने अपने सीने को फाड़ा और घास को अपने ऊपर रखा। वो जो सारा दिन चरती थी, वो घास जब जमीन ने ऊपर रखी तो बकरियों ने एकदम से सारा घास चर लिया। मैं जो समझाना चाहता हूं उस पर गौर करना। कहा बेटा फिर क्या हुआ? फिर लेट क्यों आई? ये फिर क्या हुआ? दिल पे जुमले लिखना। कमा फिर ये हुआ कि मैं भी अपने भाई को देखती रही, बकरियां भी मेरे भाई को देखती रही। अल्लाह अकबर। माँ मैं भी अपने भाई को देखती रही, फिर बकरियां भी मेरे भाई को देखती रही। एक काफिला चल रहा था, माँ वो भी फिर मेरे भाई को देखती रही। मैं समझाना ये चाहता हूं, इतना लाडला नबी था, पाकिस्तान भेज देते, यूरोप भेज देते। इस मर्तबा हज में 1000 से तकरीबन ज्यादा लोग मिना में मरे हैं, शहीद हुए हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से, और कुछ नहीं था। वो एक हलदल से बच गई और लोग एक दूसरे के नीचे आए। उसमें से पाकिस्तान का बड़ा मजमा था, बहुत लोग शहीद हुए हैं मिना के मैदान में। 10 बजे पाकिस्तान में जो गर्मी होती है 12 बजे, मैं तकल्लुफ नहीं करता, ये आपके बड़े लोग अरब में रहते होंगे, वहां वो 9-10 बजे गर्मी होती, इतनी शिद्दत की गर्मी होती। पानी वहां थोड़ा, खंडरात जमीन है, पहाड़ी पहाड़ हैं, जिसके चेहरे की कसमें उठानी थी, जिसकी जुल्फों को बयान करना था, वजह कायनात जिसको बनाना था, इससे इतना लाड था। यूरोप भेजते, पाकिस्तान भेजते, जहां मौसम बदलते हैं, वहां क्यों भेजा? अरब में क्यों भेजा? मेरा सवाल समझ आया भाई आपको? नहीं आया? वहां क्यों भेजा, यहां क्यों नहीं भेजा? लाडलों के साथ तो यूं कोई नहीं करता। उलमा लिखा है, ये बात समझाने के लिए मैंने सारी तमहीद बांधी है। उलमा लिखा है एक सिफ्त ऐसी थी जो अरब के लोगों की अल्लाह को पसंद आई, इसलिए अल्लाह ने अपना महबूब उनके हवाले कर दिया। वो उनको मिली है, हमें ना मिल सकी। वो बहुत बड़ा खला था। वो पता क्या थी? अरब के लोगों का मिजाज था, अरब के लोग बात को समझते थे, बात को परखते थे, बात को समझते थे। जब उनकी बात समझ आ जाती और वो बात मान जाते, उनको पता लगता ये बात सही है, मेरे भाइयों, फिर गर्दनें उठती थी, बात नहीं बदलते थे। फिर घर लुटते थे, उन्वान नहीं बदलते थे। फिर उनके माल ना रहें, फिर उनकी औलादें ना रहें, फिर उनके घर ना रहें, उन्वान नहीं बदलते थे, उनकी गर्दनें उतर जाती थी। ये सहाबा का मिजाज था, ये अरब के लोगों का मिजाज था। अब मैं बहुत करीब आ गया हूं बात समझाने के लिए। उलमा ने लिखा एक अजीब बात। हज़रत उमर बैठे तो हज़रत बिलाल आए, तो ये मक्का के सारे सरदार सामने बैठे। इनसे कहा पीछे हो जाओ भाई, पीछे। ये थोड़े से पीछे हो गए। हज़रत मुसब आए, इनसे कहा और पीछे हो जाओ, ये और पीछे हो गए। एक और सहाबी आए, इनसे कहा और पीछे हो जाओ, ये और पीछे हो गए। ये बड़े बड़े सरदार थे, गुलामों को आगे बिठाते रहे, सरदारों को जूतियों तक पहुंचा दिया। देखो बहुत वो जो चाहूंगा, जब ये सारे सरदार थे, इनमें से अबू सुफियान उठा जो मक्का का सरदार था। ये मस्जिद से बाहर चला गया। इसने जाके कहा देखो उमर ने बड़ी ज्यादती की है,
ہم سردار سے ہمیں جوتیوں تک پہنچایا اور یہ جو ہمارے غلام تھے ان کو سامنے پہنچا دیا۔ حضرت سہیل کھڑے تھے، اس نے کہا دیکھو عمر نے زیادتی نہیں کی، ہم نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کہا ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ وہ لوگ تھے بلال لوگ کہ جب حضور پہلی دفعہ ان کے پاس گئے تھے انہوں نے حضور کو واپس نہیں کیا تھا۔ جب حضور پہلی دفعہ کلمہ لے کے گئے تھے انہوں نے حضور کو واپس نہیں کیا تھا، انہوں نے حضور کو کلمے کے ساتھ قبول کر لیا۔ تب ہمارے پاس بھی آئے تھے، ہم نے واپس کر دیا تھا۔ تو سادہ سی بات ہے، جو پہلے آئے ہیں ان کا حق پہلے ہے، جو بعد میں آئے ہیں ان کا حق بعد میں ہے۔ میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ کہ جو پہلے آئے ہیں ان کا حق کیا ہے بھائی، جو بعد میں آئے ہیں ان کا حق کیا ہے؟ اب یہ بات سمجھیے۔ ان کا اچھا ہم پیچھے رہ گئے؟ کہاں ہم پیچھے رہ گئے؟ ان کا دیکھو یہاں پیچھے رہ گئے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو، اگر جنت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا یہ بات تو میں نہیں بتا سکتا، یہ تو عمر ہی بتائیں گے۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کے عمر کے پاس آئے اور عمر سے کہا عمر جو تو نے ہمارے ساتھ کیا وہ صحیح کیا۔ عمر ہم اس قابل تھے کہ ہم جوتیوں تک پہنچا دیے جاتے، لیکن عمر ہمیں اتنا تو پتا ہے ہم ان سے آگے نہیں جا سکتے، عمر اتنا بتا دے کہ ہم ان کے برابر آ جائیں، اتنا تو پتا ہے ان سے آگے نہیں جا سکتے۔ عمر کوئی ایسی بات بتا دے ہم ان کے برابر جنت میں آ جائیں، جنت میں ہمارا مقام ان کے برابر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا انہوں نے جانیں دی ہیں احد میں بدر میں ان کے بڑوں نے، تم بھی دے دو ان کے برابر آ جاؤ۔ کیا کہا بھائی؟ سارے بولو کیا کہا؟ کیا کہا؟ کن سے کہا؟ سرداروں سے کہا۔ پیسے نہیں مانگے، وقت نہیں مانگا، کیا جانے دے دو، جانے دے دو ان کے برابر آ جاؤ گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، میں یہ بات میں ساری باتوں کا خلاصہ اس میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کی بھی توجہ چاہوں گا اور مستورات کی بھی توجہ چاہوں گا۔ کہ جانے دے دیں، کہاں جانے دے دو، کہ برابر آ جائیں گے، کہاں برابر آ جاؤ گے۔ انہوں نے سرداریاں نہیں دیکھی، 400 بڑے سردار یہ بات سن کے اللہ کے راستے میں نکلے، 400 بڑے سردار۔ اس میں سنو کون تھے؟ اس میں ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام، اس میں ابو سفیان، اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اکرمہ کا بیٹا عمر، بڑے بڑے مکہ کے سردار جو اپنے گرد قریب نہ لگنے دیتے تھے، جو اپنے سوٹ میں سلوٹیں پڑنے نہ دیتے تھے، یہ سارے مرنے کے لیے اور جانے دینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ کتابوں میں لکھا ہے اجنادین کی لڑائی میں فتح ہوئی، یرموک کی لڑائی جل رہی تھی جس کو شام کی لڑائی کہتے ہیں، اس نے شام کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کیا۔ 9 دن یہ لڑتے رہے سردار ان کے کافروں کے ساتھ۔ 9ویں دن یہ سمٹتے سمٹتے اتنے قریب آ گئے کہ یہ عورتوں کے خیموں کے پاس آ گئے۔ جب یہ عورتوں کے خیموں کے پاس آئے اب قریب تھا کہ اگلے دن کو شکست ہو جاتی اور مسلمان ہار جاتے۔ جب ان کو شکست ہونے لگی تو ابو جہل کا بیٹا جو سردار تھا اس نے اپنا خول اتارا، جو اس نے خول پہنا ہوا تھا، وہ جو لڑنے کے لیے پہنتے تھے، اس نے اپنا خول اتارا اور خول اتار کے پھینکا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کے یوں لہرا کے کہنے لگا یا اللہ یا فتح دے دے یا جانے لے لے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ یہ فتح دے دے یا پھر جانے لے لے۔ پھر کہا من یبایعنی فی الموت، میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کون کرتا ہے؟ سب سے حضرت خالد قریب کھڑے تھے۔ حضرت خالد نے اکرمہ کا بازو پکڑ لیا، اسپیکر کی تھوڑی سی آواز کم کرو، تھوڑی سی۔ حضرت خالد نے اکرمہ کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ اکرمہ تم میدان میں جاؤ گے ابو جہل کے بیٹے کا؟ تو اکرمہ نے یوں جھٹکا دے کے کہا کلا علیک انی، خالد مجھ سے دور ہو جاؤ، ساری زندگی میں اور میرا باپ دین کا مخالف رہا، ہم نے حضور کا بڑا دل دکھایا ہے، خالد مجھے آگے جانے دو یا میں لڑ جاؤں گا یا جانے دے دوں گا یا اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا۔ کہ میرے ہاتھ پہ کون بیعت کرتا ہے؟ سارے سرداروں نے بیعت کی اور سارے سرداروں نے بیعت کر کے جان کی بیعت کی۔ یہ پھر میدان میں کودے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ ایک دن میں اللہ نے ایمان والوں کو فتح دی۔ جب ایمان والے فاتح بنے اور وہ کافر بھاگ گئے تو خالد بن ولید کہتے ہیں جب گرد بیٹھنے لگی تو مجھے تو ابو جہل کے بیٹے
بیٹے کی بڑی فکر تھی چونکہ سردار کا بیٹا تھا، اور پھر مجھے بڑی فکر تھی عمر کی چونکہ وہ سردار کے بیٹے کا بیٹا تھا، یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے۔ میں بھاگا ابو جہل کے بیٹے کی طرف، میں کاش اس رات کی تنہائیوں میں دل تک بات اتار سکوں۔ کہتے جب میں ابو جہل کے بیٹے کے پاس آیا، میں نے اس کو دیکھا، اس کی جان نکل گئی تھی۔ میں جب اکرمہ کے پاس آیا، جب ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بے ہوش پڑا تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، تو میں نے اس کا سر اٹھایا اور اس سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، تو پانی کا قطرہ لیا اور اوپر سے میں نے ڈھالا۔ اکرمہ کے کچھ قطرے اندر حلق میں چلے گئے، ان کو ہوش آ گئی، میرا چہرہ دیکھ کے پہچان نہ سکے، مجھے کہنے لگے کون ہو؟ گود میں سر ہے، اور ساری زندگی کا وفا کرنے والا رشتہ دار بھی تھے خالد بن ولید۔ کہا خالد ہوں اکرمہ، میں خالد ہوں۔ کہا اچھا پھر خالد ہمارے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟ کہا اکرمہ کی ٹھنڈے کر لے، اللہ نے ایمان والوں کو فتح دے دی۔ بس یہ جملہ کہہ کہ ان کی بھی جان نکل گئی۔ کہا اچھا پھر جا کے عمر سے کہنا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عمر تو نے کہا تھا جانے دے دو، لے ہم نے جانے بھی دے دی۔ تو نے کہا تھا جانے دے دو، ہم نے جانے بھی دے دی۔ ہم نے سرداریاں نہیں دیکھی، ہم نے عہدے نہیں دیکھے، ہم نے مقام نہیں دیکھے، ہم نے عزتیں نہیں دیکھی، ہم نے عمروں کے تقاضے نہیں دیکھے، ہم نے حالات کا تغیر نہیں دیکھا، ہم نے جسم کی نزاکت نہیں دیکھی، ہم نے جسم کا کمزوری نہیں دیکھی، ہم نے ضعف نہیں دیکھا، ہم نے عمر کا کوئی حال نہیں دیکھا۔ تو نے کہا تھا جانے دے دو، ہم نے جانے بھی دے دی۔ صحابہ کا سب سے بڑا وصف یہ تھا، ان کی زبان اور دل کے فاصلے نہیں تھے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہمارے دل اور زبان کے فاصلے بڑے ہیں۔